السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ زمر، اس کی آیت نمبر 73 تا 75 تک کا ترجمہ عرض ہے۔ تو میں آپ کو دو قرآن پاک کے ترجمے سے انہی 3 آیتوں کا جو ترجمہ ہے، دو مختلف قرآن پاک سے ترجمہ عرض کروں گا۔ تو ایک تو آسان ہوگا، ایک ذرا مشکل ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفہیم القرآن سے ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ دیکھیں، یہ اسپیشل پروٹوکول نہیں بتا رہے ہیں یہ آیتیں، کیونکہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ عام لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے گناہوں کو بخش دیا، جن کو نبی کی شفاعت نصیب ہو گئی، تو اور جو لوگ، اور بس یہ ہے کہ دل میں ہر آدمی کی اچھائی برائی بھی ہوتی ہے۔ اچھائیاں یہ کہ ڈرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں منمانیاں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، یعنی اللہ نے معاف کر دیا، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ وہ جو جنت میں جنتی جا رہے ہیں، وہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم جنت کے وارث بن گئے ہیں، جہاں چاہیں اپنے محلات تعمیر کر لیں یا لے لیں بنے بنائے محلات کو، اس میں ہمیں ہمیشہ ہی رہنا ہوگا۔ لیکن یہ حق بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کو برابر سرابر ہی کیا، کبھی جیسے کرنا چاہیے تھا ان کا حق ادا نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا اور یہ نعمت عطا فرما دی۔ اب ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ ہاں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ واقعی عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس بات کا اعتراف کر لیں گے کہ اعمال جو ہیں وہ بڑی اونچے درجے کی بات ہے، یعنی یہ بہت کوئی اعلیٰ جنتیوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العزت کی۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے ان کی آپس میں دھکم پیل ہوگی، یعنی وہ عرش کے گردا گرد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں
سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اس کی تسبیحات کر رہے ہوں گے، اوپر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ساری انسانیت کا فیصلہ فرما رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکارے پکارا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حق کا فیصلہ دو قسم کا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے اعمال جیسے ہیں وہ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم دیں گے، اور اگر گناہ ہیں اس میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ گناہوں کی سزا جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ اللہ ہمیں سزا دے دیں. یہ تو عین ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے کہ جو ہمارے اعمال ہوں گے نیک ان پہ اجر عظیم زیادہ دیا جائے گا. لیکن اگر ہمارے پاس جو گناہ ہم لے کے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کی جو ڈگری بنتی ہے سزا کی اس سے زیادہ دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تفسیر عثمانی سے اس کا ترجمہ. وہ موزے قرآن کی تفصیل ہے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. وہاں سے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بات چلی جن جنتیوں کی وہ بہت اعلیٰ قسم کے جنتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا ہے کیونکہ یہ کھیپ کی کھیپ ہوگی، گروہ در گروہ ہوں گے، سمجھے. ان کو جنت بھیج دیا جائے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ ہم جیسے اس میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت جنت میں بھیج دیں گے، اور جو ہم سے اعلیٰ درجے کے عمل والے ہیں ان کی تو کیا ٹھکانہ ہوگا، وہ ان کی بات نہیں آنی ہوگی. ترجمہ جو اب عرض ہے وہ موزے فرقان کا ہے، اور پہلے جو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا وہ تفہیم القرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. لیکن جب ہم نے یہ ترجمہ پڑھا جو موزے قرآن کی تفصیل ہے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ترجمہ کے پہلے ہی الفاظ سے ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ یہ عام جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، خاص جنتیوں کی بات نہیں ہو رہی. اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہانکے جائیں، دیکھیں ہانکے جائیں، جنتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور ہانکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے تھے اپنے رب سے. اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے بھی تھے. وسیق الذین اتقوا، تقوی بھی رکھتے تھے. پھر یہ ہانکے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کوئی اچھا سینس نہیں ہے ہانکنے کا، لیکن یہ ہے کہ اچھا اس لیے نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے بھی لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، ان کے سامنے ہمارا یہی درجہ ہے. اور ہانکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے. الحمدللہ ہمارا طبقہ جو ہے وہ ڈرتا بھی ہے اور اپنی منمانی کرتا بھی ہے. منمانی کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ کبائر میں، گناہ کبیرہ میں ہم لوگ مبتلا نہیں ہیں، لیکن کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. اور ہانکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے جنت کو گروہ گروہ. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جو ترجمہ کیا گروہ گروہ، آگے فرمایا یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر. اب یہ ہانکتے ہوئے جا رہے ہیں گروہ در گروہ،
کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے جیسا کہ بہت بڑے اولیاء اللہ کا اور صحابہ کا ہوگا. وہ اجتماعی طور پہ نہیں جائیں گے، وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے جنت کی طرف. اور ہم جیسے عام لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ جائیں گے. ترجمہ سے غور کریں. اور ہاں کے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے جنت کو گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کو داروغہ، اس کے جنت کے داروغہ بات کریں گے. جنتی جو سب سے پہلے بات سنیں گے کان میں جنت کے لیے جب اندر داخل ہو رہے ہوں گے، وہ سلام ہوگا. سلام پہنچے تم پر. وہ داروغہ ان کو سلام کریں گے، ان جنتیوں کو بہت احترام کریں گے. سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو. اب وہ ان کا اکرام کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی کر رہے ہیں. سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو. سو داخل ہو جاؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں داروغہ حضرات، سو داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کو، ہمیشہ ہمیشہ. فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی. اور وہ بولیں گے، یعنی اب جنتی جو اپنے منہ سے کوئی پہلا لفظ اپنے منہ سے نکالے گا وہ کیا بولے گا؟ شکر اللہ کہے گا. اور وہ بولیں گے شکر اللہ کا. جنت میں جاتے کے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا ہونے، سب سے پہلا لفظ جو ہوگا وہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا. اور وہ بولیں گے اللہ کا شکر جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا، یعنی جنت کی زمین کا. گھر لے لے میں. اب وہ جنتی کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے وعدہ پورا کر لیا اور ہمیں وارث بنا دیا اس جنت کی سرزمین کا. اب ہم گھر لے لیں میں بہشت میں جہاں چاہیں. تو گویا کہ جہاں چاہیں گھر لے لیں. اب جنت کے دروازے سے پتہ چلا 2000 میل دور آگے جا کے انہوں نے اپنا ایک محل لے لیا. اب یہ لفظ تو قرآن کا موجود ہی رہے گا، جہاں چاہیں. کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا بھائی یہاں سے ہٹو، کہیں اور جاتے، کیونکہ وہ لفظ ہے جہاں چاہیں. تو پتہ چلا جنتی وہاں پہ اپنا گھر بدلتے بھی رہیں اگر چاہیں گے تو. ایسا نہیں ہماری طرح سے کہ یہاں پہ ہم نے ایک مکان بنا لیا ڈبل اسٹوری اور اب ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گئے. یہ زندگی میں بہت بڑا کارنامہ کیا، اب سوچ بھی نہیں سکتے اس مکان کو بیچ کے کوئی اور دوسرا مکان لے لیں. لیکن وہاں جنت میں ایسا نہیں ہے کہ جناب اربوں خربوں سال ایک ہی مکان میں گزارا ہو جائے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے تم کو وارث بنا دیا ہے. وعدہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. من الجنت حیث نشاء. گھر لے میں بہشت میں جہاں چاہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بس ایک ہی دفعہ لے کے اب چھٹی ہو گئی. اللہ تعالیٰ جنت میں اور دنیا میں یہ جنت دنیا جیسی بات نہیں ہوگی. جنت میں کہ دنیا میں ایک مکان اگر ہم نے پیرس میں بنا لیا اب نیو یارک میں بنانا تو بڑا مشکل کام ہے. یہی بہت بڑی بات ہے، سرے محل بنا لیا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جہاں چاہیں. اب اس کو آسان کر لیں، جہاں چاہیں جب چاہیں. گھر لے لے میں بہشت میں سے جہاں چاہیں جب چاہیں. سو کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا. یعنی کہ بندگی کرنے والوں کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے محنت کرنے والوں کا. اور تو دیکھے فرشتوں کو
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ رب العزت، اور تو دیکھے فرشتوں کو گھر رہے ہیں دکم پیل کر رہے ہیں عرش کے گرد، گھر رہے ہیں عرش کے گرد، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور فیصلہ ہوتا ہے ان میں انصاف کا، اور یہی بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے اللہ کو، اور جو رب ہے سارے جہان کا۔ اب ہم آپ کو ایک تیسرا ترجمہ بتائیں گے موزے قرآن کا، وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں غور کرنے سے جو ہے نا بڑے 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 عقدے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلا ترجمہ پڑھا، وہاں سے ہم یہ ادراک نہیں کر سکے کہ یہ کس درجے کے جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے دوسرا پڑھا تو وہاں پہ ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی، یہ تو خاص الخاص لوگ خواص کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو عوام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اب یہ تیسرا ترجمہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہانکے گئے جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے بہشت کو جتھے جتھے، وہاں گروہ تھا، یہاں پہ جتھے جتھے، اور ہانکے گئے جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے بہشت کو جتھے جتھے۔ اب دیکھیں یہاں جو لفظ پھر آ رہا ہے نا، یہ ہانکے گئے، تو یہ دنیا میں ہم کوئی بہت زیادہ پازیٹیو سینس میں نہیں لیتے ہیں یہ لفظ ہانکنا، سمجھے؟ تو اب اس کو اگر ہم کمپیئر کریں اعلیٰ درجے کے جنتیوں سے اور ادنا درجے کی جنتیوں کو، تو پھر یہ لفظ لانا پڑے گا۔ اور ہانکے گئے جو ڈرتے رہے تھے، یہ تھے سے مراد کیا، دنیا میں ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے بہشت کو جتھے جتھے، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر، یعنی جنت کے دروازے پہ پہنچے، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر اور کھولے گئے اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے، اب داروغن ہے یعنی جنت کے جو منتظمین ہیں، اپنے آنے والے عظیم 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 مہمانوں کو سب سے پہلا جو کلام کیا وہ سلام کا کیا۔ جنت میں جا کے ہمیشگی ہوگی، لیکن سلامتی پہلے مل رہی ہے اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو داروغہ جنت کے، سلام پہنچے تم پر، سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جنت میں جب پہنچے ہیں وہ بالکل پاکیزہ لوگ ہوں گے، ان کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ اب گناہ پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ ایک پاکیزگی ہوتی ہے گندگی کی، ایک ہوتی ہے پاکیزگی دل کی۔ تو اصل ناپاکی جو ہے وہ قلب کی ناپاکی ہے، اور جو یہ جو گو پیشاب پاخانہ اور دوسری چیزوں کی جو ناپاکی ہے، نجاست ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، وہ حکمیہ ہے، اس پہ حکم لگتا ہے کہ بھئی گندگی لگ گئی ہے، اب اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیں، پاک کر لیں۔ تو ایک نجاست حکمیہ ہے اور ایک نجاست حقیقیہ ہے، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ ایک حقیقی نجاست ہے اور ایک حکمیہ نجاست ہے۔ ہم نے ساری زندگی یہی سمجھتے چلے رہتے ہیں بھئی یہ جو ہے گو ہے اور حدث ہو جاتا ہے، بھئی اسے غسل کے بغیر پاکیزگی نہیں ہوگی، یہ حدث ہو گیا ہے، حدث اصغر ہو گیا ہے، تو وضو کے بغیر ہم پاکیزہ نہیں ہوں گے، اور یہ
کسی بچے نے ہم پہ مود دیا ہے تو ہم جب تک اس جگہ کو دھو نہیں لیں گے، یا حق دیا ہے اس جگہ کو دھو نہیں لیں گے تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ یہ جو ناپاکی ہے یہ بہت ہی چھوٹے درجے کی ناپاکی ہوتی ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو دل کی ناپاکی ہے اس کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ دل میں تکبر ہونا، بغض ہونا، حسد ہونا، کینہ ہونا، یہ روحانی بیماریاں جو ہیں یہ نجاست حقیقیہ ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت میں آئے کہ آپ جنبی تھے، آپ پر غسل فرض تھا، تو انہوں نے رسول اللہ سے بات کی اور جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں تو ناپاک ہوں اور مجھے تو یہ چیز واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں گے، یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ایک نجاست ہوتی ہے حکمیہ اور ایک ہوتی ہے حقیقیہ، تو اس کی ہم انشاءاللہ تائید حاصل کریں گے قرآن پاک کی آیت سے اور حدیث مبارکہ سے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اپنے متعلق کہ میں جنبی ہوں، یعنی الفاظ جو استعمال کیا وہ یہ کیا کہ میں نجس ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمنون لا یتنجسون، آپ نے یہ فرمایا ان المؤمنین لا یتنجسون، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں تھے، آپ کو غسل کی حاجت تھی، آپ نے اپنے آپ کو نبی سے متعارف کرایا اس ایمرجنسی کی حالت میں کہ یا رسول اللہ میں ایسا ہوں، تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں، سبحان اللہ ان المؤمنین لا یتنجسون۔ تو قرآن نے اب کیا فرمایا یہ ہم بتا دیں، آپ دونوں چیزوں کا آپ موازنہ کر لیں گے، کمپیئر کرنے کے بعد آپ کو انداز ہو جائے گا کہ نجاست کیا ہے۔ ایک نجاست حکمیہ ہے اور ایک نجاست حقیقیہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا ہے اللہ رب العزت نے سبحان یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون انما المشرکون نجس، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خاطب کیا اور فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، یہ جو مشرک ہیں نجس ہیں۔ اب نجاست کی تعریف آپ دیکھ لیں، نجاست کیا ہے کہ یعنی کہ گومود جو ہے نجاست ہے، یہ گومود نجاست تو ہے مگر یہ حکمیہ ہے، اس پہ حکم لگتا ہے، اس پہ حکم لگ گیا، کپڑے پہ نجاست لگ گئی اس کو دھو دو بھائی۔ لیکن کسی انسان کے قلب میں اگر نجاست ہے وہ کیسے دھلے گی؟ وہ تو اس بیماری کے نکلنے سے دھلے گی جو اس کے اندر ہے بیماریاں، وہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، غصہ ہے اور فلاں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو اب یہ یہاں پر دیکھیں یہ ایک عقیدے کی جو نجاست ہے اس کو حقیقی نجاست کہا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ تکبر پہ ہے، ہمارا عقیدہ حسد پہ ہے، بغض پہ ہے، فلاں پہ، لیکن سب سے خطرناک جو عقیدہ ہے وہ ہے شرک کا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا مسلمان ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ نجس ہیں، جو مشرک ہیں چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، اگر وہ شرک کرتے ہیں تو وہ نجس ہیں۔ تو پتہ چلا
اصل نجاست حقیقیہ جو ہے وہ عقیدے کی نجاست ہے، عمل کی نہیں ہے۔ عمل کی نجاست کیا ہے کہ بھئی کسی نے ہم پہ حق دیا، مود دیا، یا ہم نے خود حق دیا، مود دیا، یا ہم حالت جنابت میں آ گئے، تو یہ نجاست وہ نجاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نجاست پہ حکم لگے گا، اب ہم اس کو پانی سے دھو ڈالیں گے، غسل کر لیں گے، وضو کر لیں گے، تو ہم حدث اصغر اور اکبر سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کیسا کرم اور احسان ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں تو کس قدر انسان کو پاکیزہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بیماریوں کو دھوتا ہے۔ اب یہاں جو جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ان کو داروغہ نے اطلاع دی، وہ داروغہ ان سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ انسانوں نے جنتیوں نے تو کہا سب سے پہلے کہ اس سے پہلے داروغہ نے ان سے بات کی کہ سلامتی ہو آپ پر، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر اور کھولے گئے اس کے دروازے، یعنی جنت کے، اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے جنت کے، سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو۔ دیکھو یہاں جنت میں جو بھی آدمی جائے گا اس کے قلب کو پاک کر دیا جائے گا۔ وہاں پہ ان لوگوں، دنیا میں وہ لوگ ڈرتے تھے، اپنے اعمال سے ڈرتے تھے، شروع میں کہہ دیا گیا ہے، سمجھے؟ اور ہانکے گئے جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے، بہشت کو جتھے جتھے۔ یہ جو ہانکے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ڈرتے بھی تھے اور گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتے تھے اور گندگی میں بھی پڑ جاتے تھے، لیکن یہ وہ گناہ نہیں تھے جو کہ حقیقی گناہ، حقیقی نجاست تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ حقیقی نجاست تھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ، وہ جو روز محشر 50,000 سال کا دن ہے، اس کی تکلیفیں اور یہ وہ، اور ان 50، اب یہاں پہ 50 سال گناہ کیے اور وہاں پہ 50 سال میں، لیکن یہ عقیدہ ہم صحیح لے کے گئے، شرک کر کے نہیں گئے، تو وہ جو حسد بغض کینہ ہے وہ اچھا خاصا کور ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے تو وہاں کا داروغہ بولے گا، اور بولیں گے، اور وہ بولے شکر اللہ کا، نہیں، داروغہ بولیں گے کہ ان کو داروغہ اس کے سلام پہنچے، وہ کہیں گے ان کو داروغہ سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو، سو پیٹھو اس میں سدا رہنے کو، یعنی داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ خوشخبری سنائے گا داروغہ، ایک تو سلامتی کی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس میں زندہ رہو گے، سلامت رہو گے۔ دوسری جو اصل بات ہے وہ کیا بتائے کہ جنت میں دل ناپاک نہیں ہوگا، پاکیزہ ہو کے جائیں گے، وہاں رہتے ہوئے بھی کبھی ناپاکی، قلب کی ناپاکی نہیں آئے گی، عقیدے کی ناپاکی نہیں آئے گی۔ اور یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو پاکیزہ ہی رکھا ہے، اسی لیے تو جنتی بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ترجمہ، تیسرا ترجمہ ہے، ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہانکے گئے جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے، بہشت کو جتھے جتھے، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر اور کھولے گئے اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے، سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو، سو پیٹھو اس میں سدا رہنے کو۔ اور وہ بولے شکر اللہ کا جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ، اور وارث کیا ہم کو اس زمین جنت کا، اس سرزمین جنت کا، وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر پکڑ لیں بہشت میں، گھر پکڑ لیں بہشت میں سے جہاں چاہیں۔ تو کیا خوب نیک ہے،
کیا خوب اجر ہے، کیا خوب نیک ہے محنت کرنے والوں کا۔ اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اعمال کر رہے تھے نا، ان کا تو بڑا زبردست اجر ہے، کیونکہ وہاں ان کو ان سے بڑے اجر ملے گا۔ اب اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تو دیکھے فرشتے گھر رہے ہیں عرش کے گرد، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور فیصلہ ہوا ہے ان میں انصاف کا، اور یہی بات ہوئی کہ سب خوبی ہے اللہ کو، جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اعمال کا جو چانس ہے، یہ چانس ہمیں پھر نہیں ملے گا، موت کے بعد یہ چانس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں پہ ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے ترجمے سے جو انکشاف دل پہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جنت میں ہم جیسے لوگ جو ہیں بڑی آسانی سے اللہ بھیج دے گا، معاف کر دے گا، اور اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پہ جنت واجب ہے۔ یہ جو کہا گیا نا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، تو یہی وعدہ ہے کہ ہم اگر اپنے اعمال پہ نگاہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر وقت شیطان ہمیں ڈراتا رہتا ہے، تو ہمیں شیطان کے ڈرائیوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال انتہائی کمزور ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کو جنت میں لے جائے گا، اگر ہم لا الہ الا اللہ پہ ہماری موت آئے گی۔ دیکھیں ایک غور کریں ایک دعا پر، بڑی عجیب و غریب ہے، میت کی دعا۔ جب لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ایک تو اللہ کی حمد کرنی ہوتی ہے سبحانک اللہم، اور دوسری درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور تیسری میت کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب ایک چیز ہے موت اور ایک چیز ہے وفات، تو یہاں پہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یعنی موت ہو چکی ہے جس کو میت کہا جا رہا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، لیکن یہاں پہ موت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور زندگی کا لفظ ہے اللہم من احیینا منا فاحیہ علی الاسلام۔ تو اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھ۔ دیکھیں کتنا زبردست کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے زندگی اور موت کا، کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام، ظاہری بات ہے اسلام ایک ایسی شے ہے جو شریعت ہے، جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، جس میں تلاوت کرنی ہوتی ہے، جس میں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، جس میں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک بھی تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں یہاں پہ موت کا لفظ نہیں، جب تو ہمیں وفات دے تو ایمان پہ وفات دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ جب تو ہمیں وفات دے، موت نہیں لکھا یہاں پہ، جب تو ہمیں وفات دے، میتا وہ جو لفظ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت ہو چکے ہیں، میت ہو چکے ہیں، ہم زندہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم حیات میں ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ میت کے لیے بھی دعا شروع میں کری دی ہم نے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان، ساری شے کو شامل کر لیا اس دعا میں۔ پھر جو اب ہم نے دعا کی ہے وہ اپنی خالص اپنی ذات کے لیے کی ہے، کہ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہم کاربند رہیں، اور جب تو ہمیں وفات دے، اب میت کی بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھے، اب وفات کی بات ہو رہی ہے، جب تو ہمیں وفات دے ایمان پر،
تو ایمان کے ساتھ جو بھی آدمی مرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اگر اعمال میں کچھ خرابی ہے اور تھوڑے بہت اعمال جو ہیں وہ دوسرے ہو گئے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ سزا میں معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سمجھے، یہ ضروری نہیں کہ ہر عمل کی سزا دے، پہلے جہنم میں جلائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں لے کے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شرک ہو گیا ہے، کوئی بڑے کبائر میں مبتلا ہو گئے ہم، سمجھے، ایون یہ کہ لوگ اگر مطلب چوری چکاری بھی کر لیں اور زنا کر لیں اور توبہ کر لیں، وہ مرنے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ معاف کر دیں گے، سمجھے۔ بس شرک کر کے نہ جائیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر کے نہ جائیں، نبی کی ذات میں کسی کو شریک کر کے نہ جائیں۔ ایک شرک اشراک فی اللہ ہے، یہ وہ تو سبھی کو پتہ ہوتا ہے، شرک ہے۔ ایک اشراک فی النبوہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اشراک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ کیا اشراک کرنا؟ کہ نبی صلی اللہ آخری نبی ہے، سمجھے، ہمارا عقیدہ ہو گیا کوئی اور بھی نبی آئے گا، ایسے آدمی نے جو ہے اس عقیدے پہ اس کی موت نہیں آئی ہے، وہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں نئی ایسی باتیں پیدا کر رہا ہے جو دین کے اصلی دین کے خلاف ہیں، بدعت کر رہا ہے، تو یہ بدعتی جو ہے اشراک فی الشریعہ کر رہا ہے، اشراک فی محمد کر رہا ہے، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشراک فی اللہ سے بچایا اور اشراک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہ نبی کی ذات میں شرک کریں، نہ اللہ کی ذات میں شرک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔